چلیں اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں. مطلب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں. آج کے اس دور میں جہاں ہم ہر روز وہ ہزاروں ٹویٹس اور ویڈیوز کے ایک سیلاب سے گزرتے ہیں. بالکل، ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب. ہاں نا، تو اگر کسی انسان کو اس دنیا کی افراتفری سے نمٹنے کے لیے بس ایک صفحے کی ہدایات تیار کرنی ہو تو وہ اس میں کیا لکھے گا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے. صحیح، کیونکہ ہم روزانہ اتنی معلومات ہضم کرتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمیں جسے کہتے ہیں حکمت، کیا وہ حکمت دیتی ہیں؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی سوال کا پیچھا کر رہے ہیں. ہمارے آج کے اس جائزے کی بنیاد جو نوٹس ہیں وہ منتخب نصاب کے سبق نمبر 3 پر مبنی ہے، جس میں سورۃ لقمان کی آیات 13 سے 19 تک کا مطالعہ کیا گیا ہے. اور سچی بات بتاؤں، شروع میں مجھے لگا یہ شاید کچھ روایتی تاریخی باتیں ہوں گی. اچھا، روایتی تاریخی حوالے. ہاں، لیکن جب میں نے انہیں غور سے پڑھا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک باپ کی اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں ہیں جو انسان کو معلومات کے اس ہجوم میں کھونے سے بچانے کا ایک باقاعدہ ایک فارمولا پیش کرتی ہیں. بالکل. اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں ان نوٹس کو پڑھ رہی تھی تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کیا کریں اور کیا نہ کریں اس کی کوئی خشک لسٹ نہیں ہے. ہاں، کوئی بورنگ مینول نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری سمجھ ہے. اگر ہم ان نصیحتوں کی ترتیب پر غور کریں نا تو یہ ایک انتہائی لاجیکل سفر ہے. لاجیکل سفر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ سفر انسان کے بالکل اندرونی عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ باہر کی طرف سفر کرتا ہوا اس کے رویوں، اس کے چلنے کے انداز اور یہاں تک کہ اس کی آواز کی پچ تک پہنچتا ہے. ارے واہ، آواز کی پچ تک؟ جی، یعنی یہ محض چند احکامات نہیں ہیں بلکہ یہ انسان کے اندر ایک ایسا خودکار نظام بنانے کی کوشش ہے جو اسے زندگی کے ہر موڑ پر خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے سکے. ایک خودکار نظام؟ اچھا، یہ بات مجھے اس پہلے نقطے کی طرف لے آتی ہے جو ان نوٹس میں سب سے نمایاں ہے. ان نصیحتوں کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور شرک سے بچنا. اب اگر میں اسے آج کی زبان میں یا ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو توحید انسان کے ذہن کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. واہ، آپریٹنگ سسٹم! یہ تشبیہ مجھے بہت پسند آئی. یعنی جیسے ہمارے اسمارٹ فونز میں ہوتا ہے نا، اگر آپریٹنگ سسٹم ہی کرپٹ ہو جائے یا اس میں کوئی وائرس آ جائے تو آپ اس کے اوپر جتنی مرضی شاندار ایپلیکیشنز انسٹال کر لیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کریں گی. بالکل، وہ کریش کر جائیں گی. ہاں، وہ بار بار کریش ہوں گی. تو عقیدہ بالکل وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جس پر باقی تمام اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم والی بات واقعی بڑی برمحل ہے. اور اگر ہم اسی زاویے سے ان نوٹس کو دیکھیں تو ایک بہت ایک عجیب سی بات سامنے آتی ہے. اس سبق میں واضح طور پر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑا ظلم. ظلم عظیم. جی، اب اگر ہم عربی زبان اور حکمت کے اعتبار سے لفظ ظلم کی جڑوں میں جائیں نا تو اس کا اصل مطلب محض کسی کو مارنا پیٹنا نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ ظلم کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو اس کے اصل اور درست مقام سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا. یعنی کائنات میں ہر چیز کی ایک جگہ طے ہے اور اگر آپ اسے ہٹا دیں تو وہ ظلم ہے. لیکن ایک سیکنڈ رکیں، میں اگر تھوڑا سا اختلاف کروں یا کم از کم ایک عام انسان کے زاویے سے سوچوں تو شرک کو کائنات کا سب سے بڑا ظلم کہنا تھوڑا ایکسٹریم نہیں لگتا؟ ایکسٹریم کس حوالے سے؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے. عام فہم میں تو ظلم وہ ہوتا ہے نا جب کوئی کسی کا حق مارے، کسی کا خون بہائے یا کسی غریب پر تشدد کرے. ایک نظریاتی چیز کو یا روحانی چیز کو پریکٹیکل کرائم سے بھی بڑا ظلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. یہ ایک بہت فطری سوال ہے اور اس کا جواب اسی مقام ہٹانے والے تصور میں چھپا ہے. دیکھیں، جب کوئی شخص چوری کرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے تو وہ دنیا کے کسی چھوٹے سے حصے کا توازن بگاڑتا ہے. صحیح. لیکن کائنات کا سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ یقیناً اس خالق کا جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا. بالکل، خالق کا ہے. تو جب خالق کا وہ درجہ، وہ مقام اور وہ پوجا کسی اور مخلوق کو دے دی جائے تو آپ دراصل کائنات کی سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں. اچھا، یعنی
پوری بنیاد ہی ہلا رہے ہیں۔ بالکل، آپ پوری کائنات کے وجود کا مقصد ہی ہائی جیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی خرابی ہے، یا آپ کے الفاظ میں وہ وائرس ہے جو انسان کی پوری روحانی اور فکری ساخت کو بگاڑ دیتا ہے۔ واہ! جب کائنات کے مالک کو ہی اس کی جگہ پر نہیں رکھا گیا تو پھر انسان اپنی زندگی کے باقی معاملات میں توازن اور انصاف کیسے لا سکتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے۔ مطلب اگر آپ نے بنیاد ہی غلط رکھ دی تو اوپر کی پوری عمارت کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ 100%۔ اچھا چلیں، مان لیا کہ یہ آپریٹنگ سسٹم سیٹ کرنا سب سے ضروری ہے، لیکن تھوڑا عملی زندگی پر آتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے سب سے پہلے کسی نظریے یا خدا کا شعور تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی اتھارٹی، سب سے پہلا واسطہ تو اس کا اپنے والدین سے پڑتا ہے، اور ان نوٹس میں بھی بڑے وہ ایک لاجیکل روانی سے اگلی بات والدین کے حقوق کی آ رہی ہے۔ جی، خاص طور پر والدہ کی تکلیف کا ذکر ہے۔ ہاں، کہ اس نے کس طرح کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے بچے کو پالا۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے ایک چیز بڑی غیر حقیقت پسندانہ لگی۔ غیر حقیقت پسندانہ؟ وہ کیا؟ دیکھیں، سبق میں ایک انتہائی پیچیدہ سچویشن سامنے رکھی گئی ہے۔ فرض کریں کہ وہی والدین جن کا اتنا حق ہے، اگر وہ اسی حتمی سچائی یعنی توحید کے خلاف جانے پر مجبور کریں۔ یعنی شرک پر مجبور کریں۔ جی، تو نوٹس کہتے ہیں کہ خالق کی نافرمانی کے معاملے میں ان کی بات ہرگز نہیں ماننی۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کے فوراً بعد شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اس شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے۔ بالکل، یہی حکمت ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو آپ کے سب سے بنیادی عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو ان پر شدید غصہ آتا ہے۔ غصہ آتا ہے، ایک بغاوت جنم لیتی ہے، میں سمجھ رہی ہوں۔ تو آپ نظریاتی بغاوت اور روزمرہ کے حسن سلوک کو آپس میں کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ انسانی فطرت سے کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈ نہیں کی جالی؟ آپ کا یہ اعتراض بالکل بجا ہے، اور دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نصیحتیں ایک عام اخلاقی درس سے بڑھ کر حکمت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ انسان کے لیے واقعی یہ بہت مشکل ہے، لیکن ذرائع دراصل ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ انسان کا کمال اس کے جذبات کے بے قابو ہونے میں نہیں ہے، بلکہ ان جذبات کو درست رخ دینے میں ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ نظریے کو انسان سے الگ کیسے کرنا ہے۔ نظریے کو انسان سے الگ کرنا۔ جی، آپ کو والدین کے غلط نظریے سے بغاوت کرنی ہے، خود ان کی ذات سے نہیں۔ اگر ہم اسے آج کے تناظر میں دیکھیں تو ذرا سوچئے، آج کل ذرا سا سیاسی یا نظریاتی اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بالکل، سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ حکمت ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے نظریاتی ٹکراؤ یعنی شرک کے معاملے میں بھی آپ نے اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ ہاں، ان کی توہین نہیں کرنی۔ یہ دراصل معاشرے کو نظریاتی انتہا پسندی کی اس تباہی سے بچانے کا فارمولہ ہے جہاں اختلاف فوراً دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو واقعی رویوں کا ایک انتہائی ہائی سٹینڈرڈ ہے، مطلب اختلاف اپنی جگہ لیکن اخلاقیات اور احترام اپنی جگہ۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس لیول کا توازن اور وہ سیلف کنٹرول ایک عام انسان کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور شاید اس کا جواب نوٹس کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ وہاں ایک انتہائی طاقتور اور سچ کہوں تو تھوڑی سی خوفزدہ کر دینے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ آپ اس رائی کے دانے والی مثال کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، وہ جو رائی کا دانہ ہے، جب میں نے یہ پڑھا تو میرا دماغ سیدھا آج کے ڈیجیٹل دور کی طرف گیا۔ ہم آج کل ڈیجیٹل فٹ پرنٹس اور ٹریکنگ کی باتیں کرتے ہیں نا؟ جی، ہم سمجھتے ہیں ہم سب کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہاں، تو رائی کے دانے والے اس تصور کو میں نے ایک طرح کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی طرح سمجھا۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، یا دل کے اندر کوئی برا ارادہ کر لیا جو کسی کو نظر نہیں آیا تو ہم بچ گئے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن یہ سبق ہمیں بتا رہا ہے کہ کائنات کے مین سرور پر سب کچھ لاگ ہو رہا ہے۔ رائی کا دانہ تو انتہائی معمولی چیز ہے، اور وہ بھی اگر کسی چٹان کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں کہیں گم ہو، اللہ اسے بھی سامنے لے آئے گا۔
یہ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ یعنی یہ صرف اعمال کو ٹریک کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو نیتوں اور سوچوں کی ٹریکنگ ہے۔ یہ کائناتی شور تو انسان کی نفسیاتی وائرنگ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور آپ نے بالکل درست کنیکشن پکڑا ہے یہاں پر۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسانی کردار کی اصل تعمیر شروع ہوتی ہے۔ جب آپ پوچھ رہے تھے نا کہ والدین کے ساتھ اختلاف کے باوجود حسن سلوک کا وہ غیر معمولی کنٹرول کہاں سے آئے گا، تو وہ کنٹرول اسی عقیدے سے آتا ہے جسے ہم اللہ کا ہمہ گیر علم یا کاسمک اویئرنیس کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ لے لیں، وہاں کی پولیس جتنی مرضی مستعد ہو، قانون جتنے مرضی سخت ہوں، کیمرے ہر چوک پر لگے ہوں، کیا وہ انسان کو تنہائی میں جرم کرنے سے روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انسان قانون کی خامیوں کا فائدہ اٹھانا سیکھ لیتا ہے۔ وہ کیمروں سے بچنا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ کوئی ظاہری کیمرہ ہو یا نہ ہو، ایک ہستی ایسی ہے جو چٹان کے اندر چھپے رائی کے دانے تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ تصور انسان کی داخلی اخلاقیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ وہ اندرونی پولیس ہے جو کبھی سوتی نہیں ہے۔ جو کبھی سوتی نہیں ہے، واہ! یعنی باہر کے کیمرے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اندر کا کیمرہ ہمیشہ آن رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اب تک جو ہم نے ڈسکس کیا وہ انسان کی ایک طرح سے اندرونی تیاری تھی۔ جی۔ اس کا آپریٹنگ سسٹم سیٹ ہو گیا، اس کے قریبی رشتوں کے ساتھ رویہ بیلنس ہو گیا، اور اس کے اندر رائی کے دانے والی کائناتی مانیٹرنگ آن ہو گئی۔ جی، یہاں تک انفرادی تیاری مکمل ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں ہے۔ ان نوٹس کے اگلے حصے میں تو پوری گیم ہی بدل جاتی ہے۔ جب انسان اندر سے اتنا مضبوط ہو جائے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ اب معاشرے میں نکلو۔ بالکل، اب ایکشن کا وقت ہے۔ اگلی نصیحت میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، اور پھر فوراً بعد کہا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لیکن یہاں آ کے سچ بتاؤں تو میرا دماغ تھوڑا سا الجھ گیا۔ الجھ گیا؟ کیوں؟ کس بات پر الجھا؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھنا تو سمجھ آتا ہے کہ ایک انفرادی عمل ہے، اور معاشرے میں جا کر برائی کو روکنا ایک ایکٹیو کام ہے۔ لیکن مجھے اس ترتیب کی سمجھ نہیں آئی کہ معاشرتی اصلاح کے اس حکم کے بالکل ساتھ اسی سانس میں صبر کی تلقین کیوں کر دی گئی؟ اچھا، صبر والی بات۔ ہاں، کیونکہ میرے ذہن میں صبر کا جو تصور ہے وہ ایک بڑا پیسو سا رویہ ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور جو ہو رہا ہے برداشت کرو۔ تو برائی کو مٹانے جیسے ایکٹیو کام کے ساتھ اس پیسو سی چیز کا کیا براہ راست تعلق ہے؟ یہ ایک بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا، اور دراصل یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم عموماً صبر کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ تو صحیح مطلب کیا ہے؟ صبر ہرگز کوئی پیسو یا غیر متحرک چیز نہیں ہے۔ ان نوٹس کی روشنی میں اگر ہم کڑیوں کو جوڑیں تو اس کی حکمت بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ایک انسان صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اپنی نمازیں پڑھتا ہے، کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، تو معاشرے کو اور خاص طور پر کرپٹ عناصر کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، سب اس کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی وہ شخص مسلح سے اٹھ کر معاشرے میں رائج برائیوں، ناانصافیوں یا کرپشن کو روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ان کے مفادات پر چوٹ لگا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ان برائیوں سے جڑے ہوئے طاقتور لوگوں کے مفادات پر ضرب لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب آپ مفادات پر ضرب لگائیں گے تو معاشرے میں موجود وہ با اثر حلقے اسے خوشدلی سے قبول تھوڑی کریں گے۔ وہ تو پوری طاقت سے جوابی حملہ کریں گے۔ یقیناً، آپ پر تانے کسے جائیں گے، آپ کی کردار کشی کی جائے گی، تکلیفیں دی جائیں گی۔ اس لیے یہاں صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خاموشی سے بیٹھ جانے کا نام ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کے میدان میں نکلنے والوں کے لیے صبر ان کی بقا کا سب سے اہم، متحرک اور ایکٹیو ہتھیار ہے۔ اسے آپ اصلاح کرنے والے کا شاک ایبزاربر کہہ سکتے ہیں۔ شاک ایبزاربر؟ کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اس بات کی پیش کی تیاری ہے کہ جب تم سچ بولو گے تو معاشرے کی طرف سے پتھر آئیں گے، اور ان پتھروں کی چوٹ کھا کر تم نے نہ تو اپنا توازن کھونا ہے اور نہ ہی ڈر کر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا ہے۔ حق پر ڈٹے رہنے کی اس مسلسل جد و جہد کا نام صبر ہے۔ واہ، یہ کانسیپٹ تو واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ یعنی صبر پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ ہرٹس کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ذرا ہم ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں۔
جو کہ اس مسئلے یا حق بات کرنے والے کے وہ سٹائل کے بارے میں ہے۔ جی، اس کے اخلاق کے بارے میں؟ ہاں، جب یہ بندہ سوسائٹی میں نکلے گا، سچ بولے گا، تو اس کی باڈی لینگویج اور بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ نوٹس کے آخری حصے میں اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے، میں تو پڑھ کے حیران رہ گئی۔ وہ چلنے کا انداز اور بات کرنے کا طریقہ۔ باقاعدہ جسمانی حرکات بتائی گئی ہیں کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے غرور سے گالنا پھلانا اور زمین پر اکڑ کرنا چلنا۔ اور پھر سب سے آخر میں جو بات ہے، آواز کو نیچا رکھنے کی تلقین اور اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دینا۔ جی، یہ بہت سخت مثال ہے۔ مطلب یہ کس قدر سخت اور ذہن میں چپک جانے والی مثال ہے۔ ہم آج کل ٹی وی پر ٹاک شوز دیکھیں یا انٹرنیٹ کے کامنٹ سیکشن پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے جیسے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ جو جتنا زیادہ چیخے گا وہ اتنا ہی حق پر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ دراصل ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس علم آ جاتا ہے یا وہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو بعض اوقات لاشعوری طور پر اس کے اندر نیکی کا ایک خاموش تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکی کا غرور۔ جی، وہ خود کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنے لگتا ہے اور باقی لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن جو شخص واقعی حکمت والا ہے وہ جانتا ہے کہ علم یا نیکی کا تکبر بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ صحیح۔ حق بات اور سچائی کی اپنی ایک کشش اور طاقت ہوتی ہے۔ جو سچا مصلح ہے اسے گلا بھاڑ کر، چیخ کر یا متکبرانہ انداز میں اپنی بات منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، کیونکہ سچ خود بولتا ہے۔ بالکل۔ گدھے کی آواز کی تشبیہ جو بظاہر بہت سخت لگتی ہے، وہ دراصل اس بات کا استعارہ ہے کہ بے جا شور و غل، جارحیت اور چیخنے چلانے میں کوئی وقار نہیں ہے۔ یہ صرف کھوکھلے پن کی نشانی ہے۔ زبردست۔ حکمت والا انسان زمین پر عاجزی سے قدم رکھتا ہے اور اس کی آواز میں ایک ایسا نرم ٹھہراؤ اور سکون ہوتا ہے جو کانوں کو پھاڑنے کی بجائے سیدھا دلوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے وہ مقولہ یاد آ گیا کہ اپنے دلائل کو مضبوط کرو، اپنی آواز کو نہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم اب تک کی اس پوری گفتگو کو سمیٹ کر دیکھیں تو ان نوٹس نے واقعی کیسا حیرت انگیز اور ایک مکمل سفر طے کیا ہے۔ ایک مکمل خاکہ ہے۔ ہاں، ایک ایسی لاجک جو ذہن کو جکڑ لیتی ہے۔ سب سے پہلے آسمانوں اور زمین کے رب کی توحید کے ذریعے انسان کے اندر کا آپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ کیا۔ بالکل۔ پھر اس کے سب سے قریبی رشتے یعنی والدین کے حقوق اور اس میں نظریاتی اختلاف کے باوجود توازن قائم کرنا سکھایا۔ اس کے بعد کائنات کی وسعتوں اور چٹان کی گہرائی میں چھپے رائی کے دانے کی مثال دے کر انسان کی تنہائیوں کو پاک کیا۔ پھر اسے مسلح سے اٹھا کر نماز کے ذریعے طاقت دے کر معاشرے کی اصلاح کے لیے متحرک کیا۔ مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے صبر کا اٹوٹ ہتھیار تھمایا۔ جی ہاں۔ اور آخر میں اسے یہ تک سکھا دیا کہ جب تم زمین پر چلو گے تو تمہارے قدموں کی چاپ کیسی ہونی چاہیے، اور جب تم بولو گے تو تمہاری آواز کی پچ کیا ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں حکمت کی اس سے زیادہ جامع اور پریکٹیکل تعریف شاید ہی کوئی اور ہو سکتی ہو۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی انسانیت کا ایک مکمل مینول ہے، اور ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس جدید دور کو سامنے رکھ کر میں سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کا راج ہے، جہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو آپ کو متنازع ہونا پڑے گا، آپ کو شور مچانا پڑے گا۔ بالکل، ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے۔ ہاں، آج کے معاشرے میں شاید اسی کی بات سنی جاتی ہے جس کا رویہ سب سے زیادہ جارحانہ اور متکبرانہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ لگی ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر حضرت لقمان کی بتائی ہوئی اس خاموش، غیر متزلزل اور انتہائی عاجزانہ حکمت کو ہم واقعی اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، اگر ہم چیخنے کی بجائے دلیل اور نرمی اختیار کر لیں، اکڑنے کی بجائے عاجزی اپنا لیں اور دکھاوے کی بجائے اس رائی کے دانے والے کائناتی شعور کو اپنے اندر بیدار کر لیں، تو کیا یہ ہمارے موجودہ معاشرتی نظام اور شور و غل کی اس زہریلی ثقافت کے خلاف ایک سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور سب سے پرامن بغاوت نہیں ہوگی؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ واہ، کیا کمال اور گہری بات کی ہے آپ نے۔ توحید کے اس آپریٹنگ سسٹم سے لے کر تکبر کے خلاف اس پرامن بغاوت تک۔
یہ واقعی ایک ایسا سفر ہے جو کسی بھی انسان کو اس دنیا کے پاگل کر دینے والے ہجوم میں گم ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان نوٹس کے اس تفصیلی جائزے سے ہم سب کے ذہنوں میں بھی کئی نئے زاویے بیدار ہوئے ہوں گے۔ اس حکمت پر غور کرتے رہیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔